اس نے اپنے کپڑے اتارے اور باتھ ٹب میں بیٹھ گئی۔ وہ گرم پانی سے محسوس ہونے لگی۔ اس پر نیند طاری ہونے لگی۔ ممکن تھا کہ وہ ابھی سو ہی جاتی کہ اچانک اسے سیکنڈ فلور پر کسی فرنیچر جیسی چیز کے گھسیٹے جانے کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ آواز سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ آوازوں پر غور کرنے لگی۔ اسے ایسا لگا جیسے اوپر کوئی چل رہا ہو۔ اسے خوف اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ڈیپ فریزر تک آ گئی۔ اس نے اپنے پاس سے چابیاں نکال لیں اور باری باری ہر چابی کو لاک میں لگانے لگی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد ایک چابی سے ڈیپ فریزر کھل گیا۔ کیرولین نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈیپ فریزر کو کھولا۔ اندر کالے رنگ کے مختلف شاپرز رکھے ہوئے تھے۔ کیرولین نے ہاتھ بڑھا کر ایک شاپر باہر نکالا اور اسے فرش پر الٹ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کیرولین کے حلق سے پلک شگاف چیخیں نکل گئیں۔ وہ کسی لڑکی کا کٹا ہوا سر تھا۔ کیرولین بہت دیر سے اپنی ماں مسز مارٹن سے بحث میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن کیرن خاموشی سے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیرولین عمر میں کیرن سے 1 سال بڑی تھی۔ وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بھی خوب تھی، لیکن ان کے مزاج آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتے تھے۔ کیرولین اور کیرن جب چھوٹی تھیں تبھی ان کے والد مسٹر مارٹن کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ مسز مارٹن کو اپنے شوہر سے بے حد پیار تھا، اسی لیے انہوں نے دوسری شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ مسٹر مارٹن کے مرنے کے بعد مسز مارٹن لیزا گہرے ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی۔ انہوں نے شراب پینا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ اسموکنگ بھی کرنے لگیں۔ ایسے میں مسز مارٹن کی والدہ نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ آہستہ آہستہ مسز مارٹن نے شراب پینی تو چھوڑ دی، البتہ جب کبھی انہیں ڈپریشن ہوتی تو وہ سگریٹ نوشی ضرور کیا کرتی تھی۔ مسٹر مارٹن کے مرنے کے بعد ان کی کل کائنات کیرولین اور کیرن ہی تھی۔ وہ دونوں ان کے بے حد محبوب شوہر کی آخری نشانی تھی، جنہیں وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں کیرولین اور کیرن سے بے حد لگاؤ تھا۔ مسز مارٹن ایک فیکٹری میں معمولی سی تنخواہ پر ملازمت کرتی تھیں، جس سے گھر کا خرچہ کافی مشکل سے چلتا تھا۔ کیرن ایک دھیمے مزاج کی لڑکی تھی، جبکہ کیرولین اس کے برعکس الٹ تھی۔ اسے ہر وقت پیسے کو لے کر کسی نہ کسی بات پر شکایت رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی ماں سے پیسوں کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ حد ہوتی ہے مام، میں اب اسکول سے نکل کر کالج میں آ گئی ہوں۔ میرا یہ کالج میں پہلا سال ہوگا۔ میں وہاں یہ پرانے اور گھسے پیٹے کپڑے پہن کر تو نہیں جا سکتی۔ مجھے کالج کے پہلے سال کے لیے نئے کپڑے چاہیے۔ کیرولین مسلسل چلا رہی تھی۔ تو بھلا میں نے کب منع کیا ہے نئے کپڑے لینے کے لیے؟ میں تمہیں یہ پیسے دے تو رہی ہوں، اور کیرن کو بھی، مسز مارٹن نے کہا۔ اتنے کم پیسوں میں مجھے میک اپ کا سامان اور سینڈلز بھی چاہیے۔ کیرولین نے برا سا منہ بنایا۔ میرے پاس نہ ڈھنگ کے کپڑے ہوتے ہیں اور نہ ہی شوز اور نہ ہی میک اپ، صرف آپ کی کنجوسی کی وجہ سے۔ میرا اب تک کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے، کیرولین نے غصے سے کہا، اور پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مسز مارٹن حیران اور پریشان اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ کیرن میری بچی، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں، کہاں سے اتنے پیسے لاؤں؟ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری وجہ سے تم دونوں کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ کیرولین کی طرح کیرن کا بھی کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا۔ نہیں ماں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔
کیرن نے آگے بڑھ کر مسز مارٹن کو اپنے گلے لگا لیا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ کیرولین کی برتھ ڈے آنے والی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی برتھ ڈے والے دن اسے سرپرائز دوں۔ شاید اس طرح اس کی ناراضگی ختم ہو جائے، ورنہ تو ہم لوگ تم دونوں کی سالگرہ پر صرف کیک ہی کاٹتے رہیں۔ کوئی بات نہیں مام، اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن میں اس بار کیرولین کی سالگرہ پر خود اپنے ہاتھوں سے کیک بناؤں گی، وہ یقیناً بہت خوش ہوگی، مسز مارٹن پر امید لہجے میں بولی۔ ان کی اس بات پر کیرن صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ کیرولین اپنی بیسٹ فرینڈ ٹینا اور کیرن کے ساتھ شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور وہ اپنی سالگرہ کو خوب انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ وہ کالج میں پہننے کے لیے کپڑے وغیرہ خرید رہی تھی۔ اس کے ساتھ ٹینا اور کیرن بھی اپنے لیے کپڑے اور دیگر سامان خرید رہی تھی۔ کیرولین اپنے لیے شوز دیکھنے لگی۔ کیا مصیبت ہے، یہ سینڈلز تو بہت مہنگے ہیں، اتنے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیرولین نے پیسے گنتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم وہ دوسرے والے دیکھ لو، وہ بھی اچھے ہیں۔ ٹینا نے اس کی توجہ ان شوز کی طرف دلائی جس پر سیل لگی تھی۔ ایک تو ہمیشہ مجھے ہر چیز سیل میں سے ہی لینی پڑتی ہے، ذرا دیکھو تو ان اولڈ فیشن سینڈلز کو۔ ویسے ٹینا کہہ تو صحیح رہی ہے، یہ سینڈلز واقعی بہت اچھے ہیں، کیرن نے آگے بڑھ کر مختلف سینڈلز اور شوز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اب رہنے بھی دو، یہ سب مام کی کنجوسی کی وجہ سے ہے۔ اگر اتنا ہی انہیں پیسے بچانے کی فکر رہتی ہے تو اپنے سگریٹ پر پیسے خرچ کیوں کرتی ہیں؟ یار، ایک تو میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تم ہر وقت اپنی بیچاری مام کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو۔ چلو بھائی، اب اگر شاپنگ ختم ہو گئی ہو تو گھر چلتے ہیں، کیرن ان دونوں سے گویا ہوئی۔ ہاں چلتے ہیں، ٹینا نے جواب دیا، اور پھر وہ تینوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز لیے شاپنگ مال سے باہر نکل آئیں۔ باہر آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے، سامنے سے کالی گھٹا آ رہی تھی۔ کیرولین بہت غور سے آسمان کو تکنے لگی، اسے بارش کا موسم بہت پسند تھا، جبکہ کیرن کو کالے کالے بادلوں اور بجلی کی چمک سے بہت ڈر لگتا تھا۔ واہ، کیا شاندار نظارہ ہے، کیرولین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو سب، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ کیرن نے موسم کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھے تو اسے تشویش ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن گاڑی میں ڈرائیو کروں گی، کیرولین خوشی سے چہکتے ہوئے بولی۔ اس کے بعد یہ تینوں گاڑی کی طرف بڑھ گئیں۔ گاڑی کیرولین کی مام کی تھی۔ کیرولین نے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ کیرن نے آگے بڑھ کر ریڈیو آن کر دیا۔ ریڈیو پر خبریں چل رہی تھیں جن میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ محکمہ موسمیات والوں نے پیشگوئی کی ہے کہ آج بہت تیز بارش ہوگی۔ چلو لانگ ڈرائیو کرتے ہیں، کیرولین نے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسے موسم میں ہرگز نہیں، مام گھر پر ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، جانتی ہو نا آج تمہاری برتھ ڈے ہے، مام نے گھر میں کیک اور دوسری چیزیں بنائی ہوں گی، کیرن نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یار، یہ صحیح کہہ رہی ہے، تم نے دیکھا نہیں آسمان پر کتنے بادل ہیں، اسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، اور اب رات بھی ہونے والی ہے، ٹینا نے کہا۔ تم لوگ فکر نہیں کرو، تھوڑی سی دیر بس، آج ویسے بھی میری سالگرہ کا دن ہے، پلیز مان جاؤ۔ کیرولین نے آگے بڑھ کر گانوں کی کیسٹ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، اب یہ تینوں آبادی سے کافی دور نکل آئی تھی۔ کیرولین، چلو گھر چلیں، ایسے موسم میں ڈرائیو کرنا ٹھیک نہیں ہے، ٹینا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیرولین نے جواب دیا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔
کیرولین دماغ خراب ہے کیا؟ ہمیں مروانا کا ارادہ ہے؟ دیکھتی نہیں کہ سڑک پر کتنی پھسلن ہو رہی ہے؟ ٹینا غصے سے بولی۔ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ گھر چلو۔ وہ گاڑی آگے بڑھائی جا رہی تھی۔ کیرولین یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آس پاس تو کوئی مکان بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے خود کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے خیال سے ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں۔ کیا کہا؟ راستہ بھٹک گئے ہیں؟ کیا تمہارے خیال سے ہم لوگ کسی جنگل بیابان میں رہتے ہیں جو راستہ بھٹک گئے ہیں؟ ٹینا چلائی۔ پاگل لڑکی، میرا مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کدھر جانا ہے۔ وہ تینوں بھی اسی بحث میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک ہی ان کی گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ تم نے گاڑی کیوں روک دی پاگل؟ چلو نیچے اتر کر چیک کرو کہ کیا خرابی ہے۔ کیرولین نے بھی چیخ کر جواب دیا۔ اف خدایا، اب کیا ہوگا؟ کیرن کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ چلو باہر نکل کر گاڑی کو دھکا لگاؤ۔ ساری غلطی مام کی ہے، انہوں نے ایسی کھٹارا گاڑی خریدی ہے۔ اگر اس کچرے کے ڈھیر کی جگہ کوئی نئی گاڑی خرید لیتی تو ابھی بھی ہم اس طرح بیچ راستے میں نہ پھنسے ہوتے۔ یہ کچرے کا ڈھیر ہو یا کچھ بھی، میں اسے دھکا نہیں لگا سکتی، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ٹینا نے بھی غصے سے جواب دیا۔ پلیز، اب یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں ہے اور ایک دوسرے کو الزام بھی نہیں دے سکتے۔ چلو باہر نکل کر آس پاس دیکھتے ہیں، شاید کوئی پیٹرول پمپ وغیرہ یہاں سے نزدیک ہی ہو۔ ان دونوں کو بھی کیرن کی بات سے اتفاق ہوا۔ لیکن اتنی تیز بارش میں تو ہم بھیگ جائیں گے، اور پھر رات کا وقت ہے، بھلا اس اندھیرے میں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ تم بھی حد کرتی ہو یار، ابھی خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ گاڑی سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں، کیرولین نے بری طرح جھلا کر کہا۔ اس میں اس بیچاری کی غلطی نہیں ہے، وہ ایسے موسم سے ڈرتی ہے، ٹینا نے کیرولین کو ٹوکا۔ کیرن نے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ دیے اور نگاہیں جھکا لیں۔ کیرولین شرمندہ ہو گئی۔ آئی ایم سوری کیرن۔ کوئی بات نہیں، کیرن نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ چلو دوستو، پھر ہمت کر کے گاڑی سے باہر نکلتے ہیں۔ ٹینا نے ان دونوں کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھا۔ چلتے ہیں۔ یہ تینوں اب گاڑی سے باہر آ چکی تھی۔ اب وہ نہایت تیز رفتاری سے قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ہی انہیں سڑک کے بائیں طرف روشنی دکھائی دی۔ یہ ہوئی نا بات، چلو چل کر مدد مانگتے ہیں، ٹینا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کیرن اور کیرولین بھی خوش ہو گئیں۔ ان تینوں نے مل کر اس روشنی کی طرف دوڑ لگا دی۔ بارش ابھی تک تیز ہو رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے آخرکار یہ تینوں ایک نہایت خوبصورت اور بڑے بنگلے کے سامنے آ گئیں۔ لگتا ہے یہ تو کسی کا گھر ہے، کیرن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ گھر نہیں، بنگلہ ہے، بنگلہ، دیکھتی نہیں کتنا بڑا ہے، بس اب ہمیں یہاں سے مدد مل جائے گی، ٹینا نے جواب دیا۔ کیرولین نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ارے دیکھو، سیکنڈ فلور کی کھڑکی میں کوئی ہے۔ کہاں؟ ٹینا اور کیرن چونک پڑی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اچانک بڑے زور سے بجلی چمکی تو ان دونوں کی نگاہیں چندھیا گئیں۔ انہوں نے دوبارہ دیکھا لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ پر وہاں تو کوئی نہیں ہے۔ کیا تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو؟ کمال ہے، ابھی تو وہاں کھڑکی میں روشنی ہو رہی تھی اور وہاں اندر کوئی موجود بھی تھا، کیرولین نے جواب دیا۔ کیرن نے آگے بڑھ کر بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لڑکی نے سر باہر نکالا۔ جی فرمائیے، اس لڑکی نے شائستہ اور نرم لہجے میں کہا۔ پلیز ہماری مدد کریں، کیرن نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دراصل ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا ہم ایک فون کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اندر آ جائیے۔ وہ تینوں اندر داخل ہو گئیں۔ وہ لڑکی انہیں لے کر ایک بڑے سے کمرے میں آ گئی جو کہ غالباً اس گھر کا ڈرائنگ روم تھا۔ کون ہے مارلا؟ کمرے کے باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک سنہرے بالوں والی
عورت کمرے میں داخل ہوئی، جس کے انداز میں ایک وقار تھا اور لہجہ باروک۔ وہ لڑکی جس کا نام مارلا تھا اس عورت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مام، ان لوگوں کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، مارلا نے جواب دیا۔ ہم لوگ بس ایک فون کرنا چاہتے ہیں، کیرن اس عورت سے مخاطب ہوئی۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، تم لوگ جتنے مرضی چاہا فون کر سکتی ہو۔ وہ تینوں یہ سن کر خوش ہو گئیں۔ اس کے بعد کیرن کمرے میں رکھے ٹیلی فون کی طرف بڑھی اور اپنے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ارے یہ کیا، آپ کا فون تو شاید ڈیڈ پڑا ہے، کیرن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مارلا کی مام نے ریسیور کیرن کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگایا۔ معاف کرنا ڈیئر، لگتا ہے طوفان کی وجہ سے لائن میں کچھ خرابی ہو گئی ہے۔ اوہ شٹ، اب کیا کریں؟ اگر ہم لوگ وقت پر گھر نہ پہنچے تو ہمارے گھر والے تو بہت پریشان ہوں گے۔ تم لوگ گھبراؤ نہیں، بات تو پریشانی والی ہے، لیکن فی الحال ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اتفاق سے میری گاڑی بھی صحیح ہونے گئی ہوئی ہے، ورنہ میں خود تم لوگوں کو تمہارے گھر چھوڑاتی۔ میری مانو تو آج رات تم لوگ یہیں گزار لو، صبح تک طوفان تھم جائے گا تو ہم فون کر کے کسی نہ کسی کو بلا لیں گے، مارلا کی مام نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں جھجکنے لگیں۔ انہیں اس طرح جھجکتے ہوئے دیکھ کر مارلا کی مام مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھلا بتاؤ، ہم لوگوں نے تو ایک دوسرے سے اپنا تعارف بھی نہیں کرایا۔ چلو سب سے پہلے میں ہی اپنا تعارف کراتی ہوں۔ میرا نام جینیفر براؤن ہے، تم لوگ مجھے جینیفر کہہ سکتی ہو۔ یہ میری بیٹی مارلا ہے، میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں، ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں اکیلے رہتی ہیں۔ اب تم لوگ بھی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میرا نام ٹینا ہے اور یہ میری بیسٹ فرینڈ کیرولین ہے، اور یہ اس کی چھوٹی بہن کیرن ہے، یہ بھی میری بیسٹ فرینڈ ہی ہے، ٹینا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیرولین غور سے اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کون ہے؟ کیرولین نے جینیفر سے پوچھا۔ اچانک ہی مارلا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر کیرولین کے ہاتھ سے وہ فوٹو فریم لے لیا۔ کیرولین نے محسوس کیا کہ وہ کچھ غصے میں آ گئی ہے۔ دراصل یہ میرا بیٹا تھا جو کہ اب مر چکا ہے، جینیفر نے آہستگی سے وہ فوٹو فریم مارلا کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پر رکھ دیا۔ کیرولین، کیا کر رہی ہو؟ کسی کی چیزوں کو بلا اجازت ہاتھ نہیں لگاتے، ٹینا نے اسے ٹوکا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اب کی بار مارلا ہلکا سا مسکرائی۔ آج میری بہن کیرولین کی سالگرہ ہے، ہماری مام ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا ہوگا، کیرن افسوس سے بولی۔ کوئی بات نہیں، اتفاق سے آج میں نے بھی گھر میں کیک بنایا ہے اور ساتھ میں دوسری چیزیں بھی بنائی ہیں، تم لوگ اپنے کپڑے بدل لو، بارش کے پانی سے بالکل گیلے ہو گئے ہیں، جینیفر نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ تم لوگ میرے کپڑے پہن سکتی ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، ہماری گاڑی میں ہمارے کپڑے رکھے ہیں، ہم جلدی سے وہ لے آتے ہیں، کیرن نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، ایسا کرتی ہو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ آتی ہوں، مارلا نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں، ہم خود ہی لے آئیں گے۔ اس کے بعد یہ تینوں اسی طرح بارش میں بھیگتی ہوئی اپنی گاڑی میں سے نئے کپڑے جو خریدے تھے لے آئیں۔ ایسا کرو، تم لوگ گرم پانی سے شاور لے لو۔ یہ سن کر وہ تینوں خوش ہو گئیں اور مارلا اور جینیفر انہیں فرسٹ فلور پر لے آئیں۔ ہم لوگ فرسٹ فلور پر رہتے ہیں، گراؤنڈ فلور پر کبھی کبھی جاتے ہیں، مارلا نے بتایا۔ اور سیکنڈ فلور پر؟ وہاں پر کیا ہے؟ مارلا عجیب نظروں سے کیرولین کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم لوگ سیکنڈ فلور پر کبھی نہیں جاتے کیونکہ وہ آصف زدہ ہے، جینیفر نے کیرولین کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ کیرولین کو اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس نے سیکنڈ فلور کی کھڑکی میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ اس کے بعد کیرولین اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔
اس نے اپنے کپڑے اتارے اور باتھ ٹب میں بیٹھ گئی۔ وہ گرم پانی سے محظوظ ہونے لگی، اس پر نیند طاری ہونے لگی۔ ممکن تھا کہ وہ ابھی سو ہی جاتی کہ اچانک اسے سیکنڈ فلور پر کسی فرنیچر جیسی چیز کے گھسیٹے جانے کی آواز سنائی دی۔ وہ یہ آواز سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ وہ آوازوں پر غور کرنے لگی۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے اوپر کوئی چل رہا ہو۔ اسے خوف اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے شاور لے کر باتھ روم سے باہر نکل آئی۔ میں نے ابھی سیکنڈ فلور پر سے کچھ عجیب سی آوازیں سنی ہیں۔ ابھی آپ لوگ میں سے کوئی سیکنڈ فلور پر گیا تھا؟ میں نے بتایا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا، جینیفر نے جواب دیا۔ لیکن میں نے سیکنڈ فلور کی کھڑکی میں کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا تھا اور اندر روشنی بھی ہو رہی تھی، کیرولین نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مائی ڈیئر، وہاں بجلی کا انتظام نہیں ہے، جاؤ مارلا، ان کا کمرہ دکھا دو، جینیفر نے مارلا سے کہا۔ مارلا انہیں اپنے ساتھ لیے ایک عالی شان سے کمرے میں لے آئی۔ کھانا بننے میں ابھی تھوڑی دیر ہے، تب تک تم لوگ اطمینان سے آرام کرو۔ اس کے بعد مارلا وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی کیرولین ان دونوں کی طرف گھومی۔ چلو آؤ اوپر سیکنڈ فلور پر چل کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے، کیرولین نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ ٹینا بھی خوش نظر آنے لگی۔ بالکل نہیں، تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہمیں کوئی چور یا ڈاکو سمجھیں گی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گی، کیرن نے کہا۔ تم تو بس یوں ہی ڈرتی رہو، میں اور ٹینا تو ضرور جائیں گے۔ چلو ٹینا، پھر چلتے ہیں۔ ہاں ہاں جلدی چلو، مجھے بھی یہ جاننے کا بہت تجسس ہے کہ آخر اوپر ہے کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں دروازہ کھول کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں، لیکن کیرن انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیرولین اور ٹینا نے باہر نکل کر دیکھا کہ کہیں جینیفر اور مارلا آس پاس تو نہیں۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا تو دونوں اوپر کی سیڑھیاں چلنے لگیں۔ اوپر سیکنڈ فلور پر پہنچ کر وہ حیران رہ گئیں۔ وہاں پر ساری لائٹس آن تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا سا کچن بھی ہے جہاں پر کھانے پینے کی مختلف اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ جھوٹی کہیں کی، وہاں بجلی کا انتظام نہیں ہے۔ اور ذرا دیکھو تو یہاں کیا کیا لوازمات سجا رکھے ہیں، کیرولین نے جینیفر کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ ٹینا نے جلدی سے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھول ڈالا۔ ذرا دیکھنا، یہاں پر تو بیئر کے کین بھی رکھے ہیں، آؤ پیتے ہیں۔ وہ دونوں بیئر کے کین اپنے ہاتھوں میں لیے باہر صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں اور ڈرنک کرنے لگیں۔ یار اگر یہاں کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ میرا خیال سے ہم لوگ نیچے چلتے ہیں، ٹینا کو فکر ہوئی۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ تو بس، تم نے دیکھا نہیں وہ دونوں کتنی بڑی جھوٹی ہیں، ہم سے کیا کہا تھا، کیرولین نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یہ پتہ نہیں آخر کیسے لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح جھوٹ بول رہی تھی۔ ارے تم فکر کیوں کرتی ہو، وہ دونوں تعداد میں 2 ہیں اور ہم 3، وہ چاہ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ٹھہرو، میں ڈیپ فریزر میں دیکھتی ہوں، شاید وہاں کھانے کے لیے آئس کریم رکھی ہو۔ یہ کہہ کر کیرولین ڈیپ فریزر کی طرف بڑھی کہ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے وہی لڑکا باہر آیا جس کے بارے میں جینیفر نے بتایا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور اب مر چکا ہے۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر چیخیں مارنے لگیں۔ ان کی چیخیں سن کر جینیفر، مارلا اور کیرن تینوں پر آ گئیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جینیفر نے غصے سے پوچھا۔ تم لوگ آخر کس کی اجازت سے اوپر آئیں؟ وہ لڑکا چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا۔ بیٹا جیک، ایسا کرو تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ کیرن بھی سخت حیران پریشان تھی۔ میں اس سب کی وضاحت پیش کرتی ہوں، جینیفر نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ کیرولین اور کیرن اور ٹینا تینوں ہی ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر یہ سب نیچے فرسٹ فلور پر آ گئیں۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے بیٹے کی منگیتر اسے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے بعد سے میرے بیٹے کی ذہنی حالت بگڑ گئی ہے۔
اسے لڑکیوں سے شدید نفرت ہو گئی ہے۔ وہ جب بھی کسی لڑکی کو دیکھتا ہے تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے میں اسے سیکنڈ فلور پر ہی رکھتی ہوں۔ میں نے تم تینوں سے جھوٹ بولا، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم لوگ ہمیں معاف کر دو گی۔ جینیفر واقعی شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ کھانا تیار ہے، ایسا کرتے ہیں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ٹینا اور کیرن نے کھانا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ کیرولین نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ یہ لو کیرولین، ایسا کرو کہ کیک تم کاٹو، آج تمہاری برتھ ڈے ہے۔ مارلا نے مسکراتے ہوئے کیرولین کی طرف ایک چھری بڑھائی۔ کیرولین کا بالکل بھی کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی اور چھری کی مدد سے کیک کاٹا۔ مارلا اور جینیفر نے تالیاں بجائیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا۔ میرا پیٹ تو کافی بھر چکا ہے، اب میں اپنے کمرے میں چل کر آرام کرتی ہوں۔ اس کے بعد کیرولین وہاں سے نکل آئی۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا۔ وہ کمرہ اچھا خاصا فرنش تھا اور سامنے دیوار پر جینیفر کی جوانی کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ کسی آدمی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ ضرور جینیفر کا کمرہ ہے، کیرولین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اس کے بعد وہ اندر کمرے میں گھس گئی۔ وہ اس کمرے میں رکھی الماری کی دراز میں کھول کھول کر دیکھنے لگی کہ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی اسی کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ کیرولین کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور جینیفر کی آواز سنائی دی، کیرولین، کیا تم اندر ہو؟ کیرولین دم سادے بستر کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اچانک ہی مارلا کے بولنے کی آواز آئی، مام، کیا آپ نے کیرولین کو دیکھا؟ کہیں وہ پاگل یہاں تو نہیں آئی؟ کہیں اس نے ڈیپ فریزر کھول کر تو نہیں دیکھ لیا؟ فکر مت کرو میری بچی، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ڈیپ فریزر لاک پڑا ہے اور اس کی چابی میری الماری کی دراز میں رکھی ہوئی ہے۔ جینیفر کے بولنے کی آواز آئی، پھر بھی مام، ہمیں تسلی کر لینی چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے کمرے میں چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں، جینیفر نے جواب دیا۔ پھر وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئی۔ خدایا، اب کیا ہوگا؟ اب انہیں پتہ چلے گا کہ میں اپنے کمرے میں نہیں ہوں۔ کیرولین تیزی سے بیڈ کے نیچے سے نکلی۔ اس نے کمرے میں رکھی الماری کا دروازہ کھولا اور دراز کھول کر جتنی بھی چابیاں تھیں سب باہر نکال لیں۔ اس کے بعد وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ مارلا اور جینیفر اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے ٹی وی لاؤنج کی طرف کھولی۔ اس نے ٹی وی آن کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں مارلا اور جینیفر بھی وہاں گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مارلا نے تیزی سے پوچھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو بتائے بغیر آپ کے گھر میں گھومنا شروع ہو گئی، کیرولین نے بظاہر شرمندگی سے کہا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیئر، اگر تمہارا ٹی وی دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو بے شک دیکھو، اس کا مطلب آپ ناراض نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، جینیفر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیرولین بھی مسکرا دی۔ کیرولین کیرن اور ٹینا کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ یہ لوگ اس وقت سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیرولین نے ڈیپ فریزر اور چابیوں والی بات انہیں نہیں بتائی تھی۔ وہ تینوں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئیں، لیکن کیرولین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ نیند تو کیرن اور ٹینا کو بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں خود بھی یہاں پھنس جانے کی وجہ سے پریشان تھی، لیکن کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد کیرن اور ٹینا دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ البتہ کیرولین ابھی تک جاگ رہی تھی، کیونکہ اس نے کچھ سوچ رکھا تھا، اس سے ایسے ہی موقع کا انتظار تھا۔ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ آہستگی سے بند کر دیا۔ اب وہ دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس نے سیکنڈ فلور پر قدم رکھا تو اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ڈیپ فریزر تک آ گئی۔ اس نے اپنے پاس سے چابیاں نکال لیں اور باری باری ہر چابی کو لاک میں لگانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک چابی ڈیپ فریزر میں لگ گیا اور ڈیپ فریزر کھل گیا۔ کیرولین نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈیپ فریزر کو کھولا اور اندر کالے رنگ کا
مختلف شاپرس رکھے ہوئے دیکھے۔ کیرولین نے ہاتھ بڑھا کر ایک شاپر باہر نکالا اور اسے فرش پر الٹ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کیرولین کے حلق سے فلک شگاف چیخیں نکل گئیں۔ وہ کسی لڑکی کا کٹا ہوا سر تھا۔ کیرولین خوف سے بری طرح کانپنے لگی۔ وہ بھاگنے کے لیے پیچھے پلٹی تو دیکھا کہ جینیفر اور مارلا اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ جینیفر نے آگے بڑھ کر کیرولین کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں جانتی تھی کیرولین کہ تم باز نہیں آؤ گی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میری الماری میں سے چابیاں غائب ہیں۔ میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ ہو نہ ہو یہ تمہارا کام ہے، جینیفر نے نفرت سے کہا۔ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جانتی ہو میرے بھائی کی منگیتر نے اسے دھوکہ دیا اور کسی کے ساتھ چلی گئی۔ میرا بیچارہ بھائی اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اس کے غم میں بالکل ذہنی مریض بن کر رہ گیا۔ لیکن پھر میں نے بھی اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے ایک سنسان جگہ پر یہ کہہ کر بلایا کہ میں اس سے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچی تو میں نے اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا، وہی چھرا جس سے تم نے آج اپنی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا، اور وہی چھرا جو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، مارلا نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنے میں پیچھے سے جیک نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ چڑیل ڈائن کہیں کی، تو نے میری محبت کو جان سے مار ڈالا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مارلا کے ہاتھ سے چھرا چھین لیا اور پوری قوت سے مارلا کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اس کے بعد اس نے چھری کی مدد سے مارلا پر پے در پے وار کیے۔ مارلا زمین پر گر گئی، وہ مر چکی تھی۔ کیرولین خوف کے مارے دم سادے اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ جیک میرے بچے، تم نے کیا کر دیا؟ جینیفر جیک کی طرف بڑھی، لیکن جیک نے پوری طاقت سے جینیفر کو سیڑھی سے دھکا دے دیا۔ جینیفر کے سر سے خون نکلنے لگا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ جیک بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ کیرولین نے ڈرتے ڈرتے جیک کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں فوراً پولیس کو فون کرنا ہوگا، اس نے ڈرتے ڈرتے جیک سے کہا۔ اس کے بعد وہ نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ کیرولین نے نیچے جاتے ہی کیرن اور ٹینا کو سوتے سے اٹھا دیا، جو کہ ابھی تک اس واقعے سے بے خبر تھیں۔ کیرولین کی باتیں سن کر وہ دونوں بری طرح شاکڈ رہ گئیں۔ پھر ان تینوں نے جینیفر کے کمرے میں جا کر فون کرنے کی کوشش کی تو اتفاق سے اس وقت لائن مل گئی۔ انہوں نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس پہنچ گئی۔ مارلا کی لاش ایک ایمبولینس میں ڈال کر وہاں سے لے گئے۔ جینیفر اب ہوش میں آ چکی تھی۔ پولیس نے جینیفر کو گرفتار کر لیا۔ وہ بہت غصے میں تھی اور خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ جیک کو نفسیاتی ہسپتال بھیج دیا گیا۔ پولیس نے باری باری ان تینوں سے بیان لیا اور اس کے بعد انہیں ان کے گھر پہنچا دیا گیا۔ کیرولین اور کیرن کی ماں نے گزشتہ رات ہی ان کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ پولیس میں درج کر دی تھی۔ ٹینا کے والدین نے بھی پولیس میں ٹینا کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی تھی۔ کیرولین اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آئی ایم سوری مام، آپ نے میری سالگرہ پر اتنا اہتمام کیا، لیکن میری غلطی کی وجہ سے آپ کی خوشی ادھوری رہ گئی۔ کوئی بات نہیں میری بچی، تمہاری سالگرہ تو ہم لوگ آج بھی منا سکتے ہیں۔ کیک فریج میں رکھا ہے، میں بھی لے کر آتی ہوں۔ اس کے بعد تینوں نے ایک ساتھ مل کر کیک کاٹا۔